السلام علیکم۔ آج جی میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرک، ہڈن شرک جو اس کے لیے میں نے سلیکٹ کیے ہیں سورہ کہف۔ سورہ کہف میرا خیال ہے آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، اس میں اپنی دو جمعے کو کہتے ہیں نا کہ جمعے کو پڑھیں، اور کافی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ تھوڑا ہم لوگ، میں خود بھی نہیں غور کرتی تھی، اب بھی اللہ کی رحمت یہ ہے اگر میں کر لوں غور۔ تو یہ ہے جی، اس میں سورہ کہف کی آیات ہیں 32 سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ میں ذرا پڑھ لوں پڑھ کے، بلکہ میں عربک میں پڑھوں تو پھر کروں تو پھر زیادہ ہی دیر ہو جائے گی۔ میں تھوڑی سی شروع کر دیتی ہوں عربک میں، بٹ پھر میں اس کا ترجمہ پڑھتی جاؤں گی۔ تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ شروع ہو رہی ہے کہ ان کے لیے دو آدمیوں کی ذرا ایک مثال بیان کرو۔ دیکھیں، ہم اگر مثال بیان کرتے ہیں، انسان بیچارے سے ہم ہیں، تو اگر ہم مثال بیان کرتے ہیں تو بہت ہی بڑی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی مورل لیسن بھی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مثال بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے۔ ہم لوگ جو ہے میرا خیال ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ ان کے لیے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کرو، ان کے سامنے اس کو بیان کرو کہ ایک جو ان میں سے ایک کے لیے ہم نے جعلنا، ہم نے بنایا تھا ان میں سے دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے تھے دو باغ انگور کے، جن کے گرد گرد ایسے جیسے ان کو انگور کی بیلوں کو گرنے اور بچانے کے لیے ہم نے پورا ایک ارینجمنٹ کیا۔ ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ جو بیان کیے وہ ہم نے ہیں، ہم نے پلورل اپنے لیے، جو رائل پلورل اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے قرآن حکیم میں وہ۔ تو اور ہم نے کیا کیا ہوا تھا، ان کے گردا گرد کھجور کے درخت ایسے لگا دیے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کو ونڈز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیمیج نہ کر سکیں۔ انگور کی بیل ذرا بیچاری نازک ہوتی ہے، ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، اور جو کھجور کا درخت ہے وہ ذرا کافی طاقت والا ہوتا ہے، اور اس کی جو اصل میں جو جڑیں ہیں نا کھجور کے درخت کی، وہ بالکل سیدھی زمین میں گئی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ ہم نے گردا گرد لگا دیے ہوئے تھے، اور کیا کیا ہوا تھا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے کھیتی باڑی، یعنی کہ سبزیاں، اس طرح کی چیزیں جو زراعت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اگانے کا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا کہ دونوں جو باغ تھے ان میں بہت ہی اچھے پھل آتے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا، کسی چیز کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، مطلب کہ پھلوں کے ساتھ یا سبزیوں کے ساتھ یا کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کا مطلب یہ کوئی کیڑا لگ جائے، کوئی اس طرح کی، تو وہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا تھا، فجرنا، ہر ایک جو ورب ہے وہ آپ دیکھیں وہ رائل پلورل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے یوز کرتے وہ یوز کیا، وہ فجرنا خلالہما نہارا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے پانی کے یعنی واٹر چینلز بھی چلا دیے ہوئے تھے، یعنی نہر واٹر چینل ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے وہ بھی چلا دیے ہوئے تھے۔ تو اور بہت پھل تھے اس کے، بہت پھل اس کے اوپر آتے تھے، ہمیشہ اس کو اینڈ رزلٹ ثمر، اینڈ رزلٹس جو تھے نا اس کے پھلوں کے یا سبزیوں کے جو کچھ بھی تھے وہ بڑے اچھے اس کو ملتے تھے۔ تو ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ مارتا ہوا جا رہا تھا اپنے باغ کی طرف، تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں تم سے مین پاور میں بھی مطلب نفری بھی میرے پاس بہت ہے اور مال بھی میرے پاس بہت ہے۔ تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا نا
تو اس وقت وہ بڑی ناانصافی کی بات کر رہا تھا. اچھا، اور کہنے لگا ما ظن ان تبید ہذہ ابدا. یہ مجھے نہیں لگتا، میرا ظن یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ کبھی بھی یہ برباد نہیں ہو سکتا. اپنے باغ کو دیکھ کے، اور بڑی اس کی چینل، واٹر چینل بھی ہے، اور سبزیاں ہیں درمیان میں، زراعت کی چیزیں ہیں درمیان میں، انگوروں کے باغ ہیں سائڈوں پہ، کھجوریں ہیں سائڈوں پہ انہیں بچانے کے لیے. تو وہ کہتا کہ میرا نہیں خیال کہ بھئی یہ کبھی تبیدہ، یہ کبھی برباد ہو. اور اب جب یہ اتنا اپنا سارا وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے 2 باغ ہیں اور پھل آ رہے ہیں اور ان میں کبھی کیڑا نہیں لگتا، کبھی یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو دماغ میں فطور تو بھر جاتا ہے انسان کے. انسان بیچارہ انسان ہے. تو فرمانے کیا لگے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ. میرا خیال ہے، میرا گمان یہ ہے کہ ساتھ وہ جو گھڑی ہے نا، کہتے ہیں کہ آنی ہے اور اس میں سارا حساب کتاب ہونا، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی قائم ہوگی. اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو مجھے وہاں اس کی نسبت بہتر ہی لاجدن خیرا منہا، مجھے اس سے بھی بہتر وہاں پہ مل جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مجھے ملا ہوا ہے تو وہاں بھی مجھے مل جائے گا. تو اس کے جو ساتھی تھا اور وہ گپ شپ مار رہے تھے، اس نے کہا وہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کے ساتھ کا انکار کرنے لگ پڑا ہے. اس کا انکار کرنے لگ پڑا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا تیری نوک پلک درست کر کے تجھے پورے کا پورا آدمی بنا کے کھڑا کر دیا. اب تو اس کا کفرتا، کیا اب تو اس کا انکار کرنے لگ گیا؟ کفرتا کہا، شرک نہیں کہا ہے نا، کفرتا کہا. اس نے کہا کہ اس کا تو انکار کرنے لگ گیا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اس نے کہا، وہ جو دوست تھا اس نے کہا کہ لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے. اب یہاں پہ ذرا دھیان سے غور کر کے سن لے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اب یہ دوست جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا تو خیال ہے کہ میرا جو مینٹینر ہے، میرا جو سسٹینر ہے، میرا جو کریٹر ہے، رادر سبھی چیزوں کا جو کریٹر ہے، اس کے وہی میرا سارا کچھ ہے، اور میں اس کے ساتھ کبھی بھی کسی ایک کو بھی ڈپینڈنسی، یعنی میں کسی اور کے اوپر نہیں رکھوں گا، کسی اور کو اس کے ساتھ پارٹنر نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی دنیاوی چیز کو، جیسا تو کہنے لگ گیا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے، میرے باغ ہیں، 2 ہے، فلانا ہے، پھل ہیں اور یہ وہ، اور میں تو اللہ سے ہی انکاری ہو گیا ہوں. اور جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تھا تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو کچھ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نے یہ سب کر دیا، اس کی طاقت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی طاقت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دیکھو، ہاں تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی تمہارے پاس نفری بھی بہت زیادہ ہے اور مال اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے میں تم سے کم ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس باغ سے بہتر باغ دے دے اور اس تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی بلا بھیج دے اور اس کو وہ چٹیل میدان کر دے. مطلب وہ ایک جو حقیقت کی بات ہے اس کا وہ دوست وہ بات کہہ رہا ہے. یا یہ ہو کہ اس کا جو پانی ہے جس پہ تم اتنا وہ کر رہے ہو، جس کی ڈپینڈنسی اپنی شو کر رہے ہو کہ یہ ہے میرے پاس تو بہت وہ میں ان پہ وہ کر رہا ہوں، تو یا پھر یہ ہو کہ یہ جو پانی ہے یہ نیچے چلا جائے، گہرا ہو جائے. آپ لوگ سن رہے ہیں آج کل کے پانی نیچے، زمین کے نیچے گہرا ہو رہا ہے اور
مل نہیں رہا، ورنہ تو جلدی سے ٹیوب ویل کھودیں تو نکل آتا تھا پانی، بور کریں تو اب تو بہت لمبا لمبا گہرا گہرا بور کرنا پڑتا ہے تو جا کے پانی نکلتا ہے۔ تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اور یا پھر یہ ہو کہ یہ جو اس کا پانی ہے وہ گہرا ہو جائے اور تم اس کو فلن تستطیع له طلبا، پھر تم اس کو طلب نہ کر سکو، تم اس کو حاصل نہ کر سکو۔ تو اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ تو گپ شپ مار رہے ہیں نا، مارتے مارتے دونوں دیکھ کے تو واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو اب صبح رات کو کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ اب یہاں تک پہلے سن لیں، پھر اگلی بات میں کروں گی جو اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ رات کو اس کے جو اینڈ ریزلٹس پکے ہوئے سارا کچھ تھا اس کو گھیر لیا گیا، احاطہ اس کا کر لیا گیا۔ اب احاطہ کس چیز سے کر لیا گیا؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھیجی ہوئی چیز تھی۔ تو اب صبح جب ہوئی اور اس نے آ کے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ ملنے لگ گیا اور اس کے اوپر اس پہ ہاتھ ملنے لگ گیا جو اس نے اس کے اوپر خرچ کیا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی تو نہیں باغ ہوتے، ان کے اوپر بہت خرچ ہوتا ہے، بندے رکھنے پڑتے ہیں، پانی کی وہ سپلائی کو بحال اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کو پانی مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے جو کہ مین پاور چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہ ہوا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ ملنے لگ گیا جو کچھ کہ اس نے خرچ کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا جو ہے وہ گرا پڑا تھا۔ وہ تو ایسے چھتوں کے جیسے وہ لگاتے ہیں نا انگور کی بیلوں کے لیے نا، ایسے سٹرکچر بنا دیتے ہیں بڑے بڑے جیسے امبریلاز ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اوپر جب وہ انگور کی بیل چڑھتی ہے تو اس کے خوشے نیچے لٹک جاتے ہیں انگور اور وہ ڈیمیج نہیں ہوتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے انگوروں کو پالنے کا۔ تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ نیچے گرا پڑا تھا۔ اب اس نے جو لفظ بولے ہیں نا ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس دوست نے تو اس کو کہا تھا نا، کیا تو اپنے اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے سارا کچھ تجھے دیا ہوا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس بندے نے اب کیا کہا جب یہ دیکھا سارا کچھ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، سارا کچھ گرا پڑا ہے اور بالکل وہ اجاڑ ہو گیا ہے باغ جو اتنا ہرا بھرا اور اتنا سارا کچھ تھا، وہ ایک رات میں غائب ہو گیا۔ تو کہنے کیا لگا؟ وَيَقُولُ، اب وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا جب، تو اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب یہاں میں آپ سے کویسچن کر رہی ہوں کہ میری بہنوں میری بیٹیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے کدھر کیا شرک کیا ہے؟ اس نے کون سا شرک کیا ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے اب بندہ جو کام کرتا ہے نا، جو اس کی نیت ہوتی ہے اور جو کام وہ کرتا ہے اسے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر اس نے صرف کفر کیا ہوتا نا، انکار کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، سوائے شرک کے، شرک کو وہ نہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، شرک سے بھی پوری طرح سے توبہ جب کر لیں گے تو وہ اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک پہ ہی مر گئے تو پھر وہ معافی نہیں ہوگی کسی صورت۔ تو اس نے کہا کہ یا لیتنی، کاش میں نے لم اشرک، میں نے نہ شرک کیا ہوتا بے ربی، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، احدا، کسی ایک کو بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، اچھا اس کے آگے بھی جو ہے نا بہت ہی پیاری ہے وہ آیت، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ، اور اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے والی جماعت کھڑی نہ ہوئی اس ساری بات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی سے مدد مانگ سکتا تھا۔ یہاں اب یہ جو اگلی ہے آیت ہے جی، یہ 44 آیت ہے، اور وہ ہے اس کا کرکس، وہ ہے اس کا مورل اس ساری سٹوری کا۔ وہ مورل کیا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق
یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولایت جتنی بھی ڈومینز ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کے لیے ہیں. ہر چیز، ہر ڈومین، وہ دونوں باغ اس کا پانی، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہی جو ہے وہ ثواب بھی دینے میں بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ ہی بہترین ہے. اب مجھے آپ جو بتائیں، جو وہ میں نے آیت پڑھی تھی 42 آیت کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس نے یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کدھر شرک کی ہے؟ آپ لوگ ذرا مجھے بتائیں سوچ کے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہاں شرک کیا اس نے؟ ہاں ٹھیک ہے، تکبر، ٹھیک ہے تکبر ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اور لیکن شرک تو نہیں ہوتا نا تکبر. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. کبریائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبریائی میری چادر ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. تکبر بھی بہت اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے شرک میں نے کیا ہے، کاش میں شرک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ. تو شرک اس نے کون سا کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مجھے جو سمجھ میں آئی ہے، آپ لوگ بلکہ سوچتے رہیں اس کے اوپر اور مجھے بھی بتائیے گا اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ سمجھ میں آئے. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے ڈپینڈنسی اپنی اس کی کہ میں مال بھی میرے پاس بڑا ہے، نفری بھی میرے پاس بڑی ہے اور باغ بھی میرے پاس ہیں، ان کے درمیان میں نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور پھل ہے اور کبھی اس کو کیڑا نہیں لگا اور یہ وہ وغیرہ، تو اس نے اس کے اوپر اپنی ڈپینڈنسی کو شو کیا، کہا، سوچا کہ ان پہ میں ان کے اوپر میں ڈپینڈ کر سکتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی جو فطور دماغ میں آیا کہ جی اگر میں کبھی چلا بھی گیا وہاں پہ حساب کتاب ہو بھی گیا تو میرا بڑا اچھا حساب کتاب ہوگا، وہاں بھی مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. تو یہ جو اس بات کے اوپر جو اس نے کہی کہ لم اشرک، کاش میں نے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. تو وہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ شرک جو ہے اتنا ہڈن ہوتا ہے جیسے کالی رات میں ایک کالا پتھر، اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، تو کین یو ڈیٹیکٹ اٹ؟ نہیں، آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے مثال دی تھی ہڈن شرک کی، کہ جیسے ایک کالی رات اور کالا پتھر اور اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہے، جس طرح سے وہ ہڈن ہے اور وہ کبھی کوئی کسی کو نظر نہیں آ سکتی یا پتہ نہیں چل سکتا، تو وہ جیسے وہ ہے اس طرح سے شرک جو ہوتا ہے وہ اتنا ہڈن اور اتنا وہ ہوتا ہے چھپا ہوا کہ آپ کو اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہوتی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں. جب اس بندے کی طرح بیڑا غرق چیزوں کا ساریوں کا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ کو ہوش آئے تو وہ اس کی مثال میں ایسے بتاتی ہوتی ہوں کہ جب میری بہنوں، میری بیٹیوں، جب آپ یا بچوں، جب آپ کسی پلین میں جا رہے ہیں، کہیں ایئر ٹریول کر رہے ہیں، تو اگر وہ بڑی بلندی پہ جا رہا ہے آپ کا جہاز اور وہ جو کیپٹن ہے اس کا پائلٹ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی اس کے تو چاروں یا دونوں جتنے بھی انجن ہیں اس کے وہ فیل ہو گئے ہیں، اب یہ کریش ہونا ہی ہونا ہے، ہم کسی صورت ہم نہیں بچ سکتے. تو اس وقت جس کو آپ پکارتے ہیں نا دل سے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہوئی ہے سمندر کی، لیکن کیونکہ سمندر میں تو کبھی سفر ہم نے نہ کرنا ہے اور نہ کیا ہے اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہوئی ہے کہ جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور لہریں بہت اچھی طرح سے تم انہیں سفر کو اپنے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو، تو ایک دم وہ لہریں آ کے تمہارے اوپر سپلیش کرنے لگ جاتی ہیں، تو پھر تم
جس کو یاد کر رہے ہوتے ہو نا تو وہ ہوتا ہے تمہارا رب اصل. تو پھر جب تمہیں ہم اس سے نجات دے کے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو. کیا کہ یہ میں نے کل اس میں جو ڈلوا لیا تھا وہ اس نے کام کیا ہے, میں نے فلاں فلاں اس کا پرزہ چیک کر لیا تھا, یہ اس لیے بچ گئے ہیں ہم, یہ وہ سارا کچھ. اس وقت پھر اللہ تمہیں بھول جاتا ہے. تو یہ میری بہنوں میری بیٹیوں, مجھے یہ خیال تھا کہ ہم بھی بہت سے ہڈن شرک, اللہ ہمیں معاف رکھے, اللہ ہمیں معاف رکھے. یہ جو لوگ, اللہ مجھے معاف کرے, بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوگا یہ کہ جی ہم جاتے ہیں یہ مزاروں وغیرہ پہ تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم وہ ہمیں سکون ملتا ہے. تو میری بہنوں میری بیٹیوں, جو سورہ نحل کی آیت یا پتہ آئی ایم سوری مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ کہ اللہ اس بات پہ کو غور سے سن لو, اس بات کے لیے اپنے مائنڈس کو کھول لو, دونوں کان کھول کے یہ بات سن لو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کان کھول کے یہ بات سن لو, اللہ اس لیے ہوتا ہے, دو کان کھول کے یہ بات سن لو. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ, ظاہر سی بات ہے کہ اورا ہوتا ہے, اچھے لوگوں کا اورا ہوتا ہے اور وہ ضرور افیکٹو بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈپینڈنسی اس کے اوپر نہیں کرنی. ہم نے ڈپینڈنسی اس کے اوپر نہیں کرنی. ہم نے یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور یہ مطلب کہ ہمیں یہ ان کی زندگیوں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن ڈپینڈنسی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, ہرگز نہیں پسند کہ اس کے علاوہ کسی کے اوپر ڈپینڈنسی ہم اپنی شو کریں یا ہم سمجھیں کہ یہ چیزیں بھی ان پہ ہم ڈپینڈ کر کے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے دھاگا, وہ لوگ دھاگے باندھ لیتے تھے نا, کبھی بازوؤں میں گلے میں ڈال لیتے تھے, بہت کچھ کرتے تھے عرب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھاگے پہ یقین کرے گا نا, گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کے آیا ہوں, یعنی قرآن حکیم کا اس نے انکار کیا. جس نے دھاگے پہ ڈیپینڈ کیا کہ یہ دھاگا میں باندھ لوں گی تو میری بیماری. یہ آج کل اللہ معاف کرے بچوں نے وہ جو بریسلیٹس وغیرہ لوہے کی پہنی ہوتی ہیں, کبھی پیروں میں کبھی بازوؤں میں کبھی اس طرح, پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے پہنتے ہوں گے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے دھاگے پہ ڈیپینڈ کیا اس نے گویا میری اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پہ نازل ہوا ہے, یعنی قرآن حکیم کا اس نے انکار کیا. تو آئی تھنک کہ میں کچھ سمجھا سکی ہوں یا نہیں سمجھا سکی. اگر آپ لوگوں کو اس سے بہتر کچھ سمجھ آئے تو کائنڈلی یہ میں یوٹیوب کے اوپر آپ اپنے کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں. میں بیچاری ایک اتنی کون سی پڑھی لکھی وہ ہوں, میں گھریلو ایک عورت ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں دھیان سے پڑھوں اور ڈکشنریز کنسلٹ کروں اور یہ وہ سارا, تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. تو ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.